مولانا شبیر آغا کربلائی صاحب، مولانا شبیر کربلائی صاحب کا خطابت کرنے کا انداز منفرد ہے. نثری انداز اور نظمی انداز میں آپ خطابت فرمائیں گے. بڑے ادب سے درخواست گزار ہوں کہ شبیر آغا صاحب اپنی خطابت فرمائیں گے. نعرہ سلوات سے ان کا استقبال کرتے ہیں. نعرہ رحم الله من قرأ سورة الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. طه ياسين رحمة للعالمين وبالقاسم محمد. اللهم صل على من قال هذه الكلمات يا مالك الملك يا مقدم الأحزاب يا مفتح الأبواب يا مسبب الأسباب سبب لنا وسرنا نستلقوا الأبواب بحق لا إله إلا الله وبحق محمد رسول وعلى سيد المطهر وإمام المغفر وشجاع الغضنفر أبي شبيب وشباب أبي الحسنين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما على بقية الله الأعظم الحجة الثاني عشر المهدي المنتظر. ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. سبق الحمد والرحمن. سلامتی امام زمان کی بلندترین سبق امام حسین آخرت میں شفاعت امام حسین نصیب ہونے کے لیے بلندترین سرور محمد والا اب اس کی کچھ باتیں عرض کروں حضرات سے گزار ہوں. ایک مرحبا رسول حمد کی مرحبا رسول اخلاص کی تلاوت کرنے پر مرحوم مقبول صابر حسین جواد حسین مرحوم مقبورہ جامعی بنت علی حسن مرحوم مقبول عامر حسین بن صابر حسین اور جملہ مرحوم مغنی مولانا کے لیے
سے اپنا محمد وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ کیوں نہیں آسمان کی طرف غور و فکر کرتا کہ ہم نے بغیر کسی ستون و سہارے کے آسمان کو شامیانہ بنا دیا. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ کیوں انسان زمین پر غور و فکر نہیں کرتا کہ ہم نے مچلتے ہوئے پانی پر زمین کا بچھونا بچھا دیا. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ کیوں غور و فکر نہیں کرتا کہ ہم نے مثل کی میخ پہاڑوں کو پیوست کر دی. کبھی آیت کی ابتدا میں دعوت تفکر دیا، دعوت تعامل دیا، سوچو فکر کرو. کبھی آیت کے درمیان کہا اختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کا اختلاف. یہ نشانی بھی کس کی؟ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، صاحبان عقل کے لیے. کبھی آیت کے اختتام پر کہا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، کاش کہ تم عقل کا استعمال کرتے. لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، کاش کہ تم فکر والے ہوتے. یعنی آیت کی ابتدا میں بھی دعوت تفکر ہے، درمیان میں بھی آیت تأمل ہے، دعوت تفکر ہے، آخر میں بھی آیت کے دعوت تفکر ہے. اب جب دعوت تفکر دیا گیا تب سوال یہ ہے، معصوم سے پوچھا گیا مولا اس فکر کی عظمت کیا ہے؟ تو امام معصوم نے کہا ایک لمحہ فکر کرنا 70 سال سے زیادہ بہتر ہے. 70 سال کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے ایک لمحہ فکر کرنا. اب کیا ہوگا فکر کرنے سے؟ تو امام معصوم نے خود سمجھایا مثال دے کر. مثال بڑا غور سے سنیے گا. امام معصوم کہتے ہیں کسی جانور کو ایک محور پہ باندھا جائے اور جتنی رسی ہوگی اور گھومتا جائے، گشت کرتا جائے، تو جتنی رسی ہوگی اتنا ہی دائرہ ہوگا. نہ اس میں تبدیلی آنے والی ہے، نہ تغیر آنے والا ہے، نہ چینجنگ آنے والی ہے. کا معصوم فرماتا ہے اگر قیامت تک کبھی گھومتا رہے گا نہ تبدیلی آنے والی ہے، نہ ہی کوئی چینجنگ آنے والی ہے. کہ جتنی رسی ہے اتنا ہی دائرہ ہوگا. کہ بغیر فکر کی عبادت اسی جانور کے مانند ہے. عبادتیں تو ہوگی، نہ کیفیت بدلے گی، نہ تفکر بدلے گا، نہ تنوع ہوگا، نہ چینجنگ ہوگی. کہ پھر فکر اور عبادت میں بنیادی فرق کیا بنا؟ تو عبداللہ امام ثانی کہتے ہیں عبادت انسان کو ثواب تک پہنچاتی ہے جبکہ فکر انسان کو خدا تک پہنچاتی ہے. فکر اور ہے اور عبادتیں کرنا اور ہے. اب اگر کوئی سربراہ کہتے ہیں حضور دن میں روزہ رکھیں
میں عبادت کریں، ایک دن، دو دن، ایک ہفتہ، 2 ہفتے، 1 ماہ، 2 ماہ، 1 سال، 2 سال، 70 سال کی عبادت ایک طرف، ایک لمحہ فکر کرنا ایک طرف کیسے ممکن ہے؟ تو ہم اس کے لیے بس اتنا کہیں کہ زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے شب عاشور تک ہر نمازی بھی تھا، قاری قرآن بھی تھا، سب کچھ تھا، لیکن فکر نہ تھی۔ لیکن شب عاشور ہر نے سوچا میں کہاں، فرزند علی و زہرا کہاں۔ فکر نے ہر کو ابیار سے نکال کر حسین کے خدمت میں پہنچا دیا، تو حسین نے سند دے کر کہا انت حر فی الدنیا والآخرہ، اگر عقل کا استعمال کرو گے تو دنیا میں بھی آزاد رہو گے، آخرت میں بھی آزاد رہو گے۔ لہذا فکر کرنا چاہیے، لیکن مسئلہ یہ عقل رکھنا اور ہے، فکر کرنا اور ہے۔ یہی آج سے کچھ سال پہلے دوران طلبگی آرٹیکل چھپتے تھے سہارا میں، اپنے پر آتا نہیں، حفیظ برنی کے آرٹیکل آتے تھے، اس میں کالم لکھے جاتے تھے۔ اس میں ایک لیبارٹری کا کالم آیا، بات باتیں خدیجہ اکبر کہتے ہیں، اشارے میں کہتی ہے، سمجھ میں سب آ جائے گی۔ کالم کے اندر لفظ یہ تھا، طبیب، ڈاکٹر، ٹیچر بن کر اپنے شاگردوں کو لے آیا کہ یہاں پر برین کس کا کیسے ہوتا ہے، تو ہر دماغ کو ایک جار میں ایک شیشے میں رکھا ہوا تھا، نیچے قیمت لکھی تھی، یہ لندن کا ہے، $2 لاکھ کا دماغ۔ آگے بڑھے، وہاں پر ایک دماغ ہے، اس کی قیمت $3 لاکھ تھی، کیوں کہ یہ امریکہ کا ہے۔ اور آگے بڑھے، سعودی کا تھا تو $3 کروڑ تھی، کہ اس سے زیادہ کہیں استعمال نہیں ہوا۔ اور آگے بڑھے تو بغیر قیمت کے کچھ دماغ رکھے تھے، کہ یہ کیوں قیمت کے بغیر، کہ یہ ہندوستان پاکستان کے ہیں، جہاں استعمال نہیں ہونا چاہیے وہاں نہیں ہوتا۔ لہذا عقل رکھنا الگ ہے، استعمال کرنا الگ ہے۔ بہلول دانا جناب ابا وہاب بازار کرب سے گزر رہے ہیں، ایک مدعی دعویٰ کر رہا ہے کوئی مجھے بیوقوف نہیں بنا سکتا، اور چند بیوقوف گھیر کر کوشش بھی کر رہے ہیں۔ جناب ابا وہاب گزرنے کے بعد دعویٰ سنا، سبوں کو چیرتے ہوئے مدعی کے قریب گئے، مدعی سے دعویٰ کرنے والے سے کہا مجھے بھی اجازت دو، میں بھی تباہی کر لوں، کچھ کوشش کر لوں۔ دعوے کرنے والے نے بہلول کو دیکھا، پورا لباس گرد و غبار میں ہے، کپڑے پیوند لگے ہوئے ہیں، اور عصا بھی ٹیڑھا ہے، لیکن بات سیدھی کر رہا ہے۔ بہلول کو کہا بسم اللہ۔ اب عقل رکھنے والے سمجھیے گا، دعویٰ کیا تھا کوئی مجھے بیوقوف نہیں بنا سکتا۔ جناب بہلول نے کہا تم یہی رکو، میں ابھی آیا۔ یہ کہہ کر چلے گئے۔ جس سورج نے یہ دعویٰ سنا وہ غروب ہو گیا، مجمع منتشر ہو گیا۔ اب یہ مدعی غیظ و غضب میں اٹھا، بہلول کہاں رہتے ہیں؟ کہا فلاں ویرانے کے بعد۔ وہاں گیا، دخل باب کیا، کہا کون؟ فوراً کھڑکی کھولی، ابا وہاب بہلول دانا کہنے لگے کیا بات ہے؟ کہا میں وہی مدعی ہوں جو چوراہے پہ کہہ رہا تھا کوئی مجھے بیوقوف نہیں بنا سکتا، تم نے کہا ابھی آ رہا ہوں۔ جناب بہلول مسکرا کے کہتے ہیں بن بھی گئے پتہ بھی نہ چلا۔ عقل اور ہے، استعمال اور ہے۔ کتاب تہذیب المتین فی احوال امیر المؤمنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ، اس کتاب کے اندر ہے ایک روز جب امیر المؤمنین میدان کے لیے نکلے تو نبی نے امتیوں سے کہا جو علی کے جنگ جیتنے کی خبر دے گا میں اسے جنت کی بشارت دوں گا۔ یہ علی میدان میں گئے، کچھ لوگ تھے خیمے سے نکلے لیکن میدان میں نہیں گئے، بلند و بالا پہاڑوں پر گئے، اور یہ
زمین، ہاتھ میں علی کے ذوالفقار سے خون ٹپک رہا ہے. امیر المومنین جیسے آئے تو علامہ مہدی لکھتے ہیں اتنی تیزی سے وزنی افراد بھی گھوڑے دوڑاتے پہاڑوں سے ایسے آئے کہ جانور کی زبان اس کے دہن کے باہر آ گئی. فوراً کود کر ہانپتے ہوئے انداز میں کہنے لگے یا رسول اللہ علی جنگ جیت گئے. نبی نے کہا مبارک ہو. اشارہ سمجھے دے دو. دوسرے آئے یا رسول اللہ علی جنگ جیت گئے. مبارک ہو. تیسرے آئے یا رسول اللہ علی جنگ جیت گئے. کچھ لوگ آئے 25 سے زیادہ افراد جمع ہوئے یا رسول اللہ علی جنگ جیت گئے. تو فوراً ایک نے آگے بڑھ کر کہا یا جملہ بدل کر کہا پہلے نے یہ کہا. آپ تو سمجھے یا رسول اللہ آپ نے بشارت کسے دی؟ فَأَشَارَ النَّبِيُّ إِلَى سَلْمَانَ مُحَمَّدِ. نبی نے سلمان محمدی کی طرف اشارہ کیا کہ جس کا حق تھا وہ لے گیا. اشارے سمجھے گا دے دو. 2 نمبری والے آگے بڑھے زید و غضب میں کہا یہ موقع تھا یہ بھی لے گیا. فوراً کہتے یا رسول اللہ سلمان بہت جھوٹ بولتے ہیں. سلمان بہت جھوٹ بولتے ہیں. کیوں؟ کہا یہ آج کی بات نہیں یہ دن میں کھاتے ہیں اور نوجوانوں سے کہتے مہینے کے روزے کا ثواب ہے. راتوں میں سوتے ہیں اور کہتے ختم قرآن کا ثواب ہے. یہ جھوٹ بہت بولتے ہیں اور آج تو یہ میدان میں بھی نہیں گئے پہاڑوں پر بھی نہیں آئے پھر بھی کیسے خبر دے دی. سلمان کی طرف نبی متوجہ ہو کر کہتے سلمان دفاع کرو. سلمان نے کہا یا رسول اللہ میں نے آپ سے سنا ہے کہ جو مہینے میں ایام اشراقیہ میں 3 دن روزہ رکھ لے 13 14 15 یا 11 12 13 3 دن روزہ رکھ لے تو مہینے بھر روزے کا ثواب ہے. میں 3 دن روزہ رکھتا ہوں اور مہینے کا ثواب کماتا ہوں. آپ سے سنا کہ سونے سے پہلے 3 مرتبہ اور اللہ احد پڑھ لو تو ختم قرآن کا ثواب ہے. سونے سے پہلے پڑھ کر سوتا ہوں. ان 3 کو یہ 3 پسند نہیں. فوراً کہا ایک آگے بڑھ کر کہتے کیا یہ نبی نے کہا نہیں جنگ جیت گئے؟ کہا نہیں. کہا پھر تم تو خیمے میں تھے کیسے پتا چلا؟ تو سلمان نے تولے والا جواب دیا کہ سنو علی میدان میں گئے میں علی کو نہیں دیکھ رہا تھا اس لیے کہ جس جنگ میں اسد اللہ جائے جس کے ہاتھ میں ذوالفقار ہو جو غالب اللہ کل غالب ہو وہ کیسے مغلوب ہوگا؟ تو فوراً ایک نے بڑھ کر کہا یہ تمہارے جذبات ہے انفعالات ہے تم یہی کہتے ہو. تو فوراً سلمان نے اپنی باڈی لینگویج سے اشارہ دے کر کہا تولا پسند نہیں آیا اب تبرے کا جواب سنو. یاد رکھو میں میدان میں علی کو نہیں دیکھ رہا تھا بلکہ پہاڑوں کی بلندی پر تم کو دیکھ رہا تھا. جب تمہاری سواری خیمے رسول کی طرف آ رہی تھی میں سمجھ گیا علی جنگ جیت گئے. اگر علی ہار جاتے پھر تم کوئی ڈر جاتے کوئی ڈر جاتے. عقل کے استعمال سے جنت ملتی ہے. آیت اللہ مولانا سماحت الشیخ وحید حسین خراسانی حفظہ اللہ بیان کرتے ہیں ہر عقیدے کے لیے معلم چاہیے، ہادی چاہیے.
استاد چاہیے، نمائندگی کرنے والا چاہیے، دلیل و رہنما چاہیے، سوائے ایک عقیدے کے۔ کون سا عقیدہ؟ کیا عقیدہ؟ توحید۔ توحید کے عقیدے کے لیے معلم کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے انفس اور تمہارے ضمیروں میں اپنی نشانیوں کو رکھا۔ تفکر کرو، تحمل سے کام لو، خدا مل جائے گا۔ آج جمعہ ہے، اللہ والے بھی ہے، تو چہرے کے سنی کلمہ طیبہ ہے کیا؟ کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ کلمہ طیبہ، اس کلمہ طیبہ کو دو حصوں میں کیجیے۔ ایک ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ جو آنکھ سے نظر آئے۔ امام معصوم کہتے ہیں جو چیز آنکھ سے نظر آئے وہ محدود اور لمیٹڈ ہوتی ہے۔ جیسے انسان زمین دیکھتا ہوا گیا، حد نظر زمین نظر آ رہی ہے، فخر سے سر اٹھایا، آسمان پر نگاہ پڑی تو پتا چلا زمین ہے بہت دور، لیکن آسمان پر زمین نہیں ہے۔ آسمان کو دیکھتے ہوئے چلا، ٹھوکر لگی، زمین پر نگاہ پڑی تو پتا چلا آسمان ہے بہت بڑا، لیکن زمین پر آسمان نہیں ہے۔ اب امیر المومنین کی کلام کی حقیقت کو سمجھیں۔ مولا کہتے ہیں جو چیز آنکھ سے نظر آتی ہے وہ محدود ہوتی ہے اور اس کی طرف اشارہ ممکن ہے، اور جس کی طرف اشارہ ہو جائے وہ سب کچھ ہوگا، خدا نہیں ہو سکتا۔ اشارہ ہو جائے وہ سب کچھ تو ہو سکتا ہے، خدا زمین میں کچھ لوگ آگے گئے، کچھ پیچھے رہ گئے، حکم ہوا تو آگے انہیں پیچھے لاؤ، جو پیچھے ہیں انہیں آگے لے آؤ۔ ابن حسن نہوی صاحب کا عجیب جملہ ہے، گویا اللہ کہہ رہا تھا جو غالی ہے انہیں پیچھے لے آؤ، جو مقصر ہے انہیں آگے لے آؤ۔ کیوں؟ کا ولایت علی حد اعتدال کا نام ہے۔ نبی آئے، اب آپ یہ بتائیے نبی کی عظمت کتنی ہے؟ اگر آپ کے گھر ہیں تو کلمہ پڑھنے لگے، اگر لہد زدہ زمین پر قدم رکھے تو ہریالی نکل آئے، اگر سوکھے کنویں میں دعاوے رہن ڈال دے تو چشمے پھوٹ جائے۔ وہ نبی تو قدیر میں نبی چاہتے تو اشارہ دیتے تو مٹی کا ممبر بن جاتا، درخت جھک جاتے ممبر بن جاتا، لیکن نبی نے نہ مٹی سے ممبر بنایا، نہ درخت سے، نہ کسی چیز سے، بلکہ گجاووں کو تروا لیا۔ سمجھانے کے لیے اپنے چھوٹے بھائیوں، اونٹ اس زمانے کی مرسڈیز تھی، بڑی قیمتی تھی، لیکن چلانے والوں کو آج بھی موٹر سائیکل زیادہ چاہیے، ٹریفک زیادہ ہے، سگنل پر بھیڑ زیادہ ہے، فٹ پاتھ پہ چڑھا دو۔ اب اگر موٹر سائیکل کو پہیے پر لے کر ایک آدمی جائے تو پولیس والے دیکھتے ہیں، جاؤ تو بیٹھ جائیں، کہتے ہاں جانے دو۔ جیسے ہی تیسرا بیٹھے گا فوراً پولیس والے گاڑی روکیں گے، کہا کیوں؟ کہا یہ 3 قانون کے خلاف۔ نعرہ حیدری
نکال لو. آپ سمجھ میں آ گیا؟ بھاگنے والے اگر ہو تو انہیں روکنا ہو تو چابی نکالی جاتی ہے. کہ نبی نے کہا یہ اونٹ پر کیا ہر گھوڑے پر بھاگنے والوں کو روکنا ہے. خجاموں کو اتارو. خجاموں کو اتارنے کے بعد نبی اوپر گئے. جانے کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا. پھر علی علیہ السلام کو بلایا. علی آؤ. علی کو بلانے کے بعد نبی بس اتنا کہتے من کنتو مولا فہذا علی مولا کی جگہ کہتے فعلی مولا. میں جس کا مولا علی اس کے مولا. تو سرمے والی آنکھیں کہتی اس سے مراد اللہ جل جلالہ ہے. اس لیے کہ اللہ کے ناموں میں بھی ایک نام علی ہے. نبی کہہ رہے ہیں میرے پاس اللہ ولی ہے. نبی جانتے تھے ان کی عادتوں کو. نبی نے کہا سنو من کنتو مولا میں جس کا مولا فہذا یہ علی اس کا مولا. اچھا اشارہ ہو وہ سب کچھ تو ہوگا خدا نہیں ہو سکتا. ایک ہی بات میں ہاضا کی قید لگا کر نبی نے غیروں کو بھی سمجھایا اپنوں کو بھی سمجھایا. جذبات میں بہ کر علی کو خدا نہ کہنا. ہاضا کی قید لگا کر کہہ رہا ہوں علی سب کچھ تو ہو سکتا ہے خدا نہیں ہو سکتا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. جو آنکھ سے نظر آئے وہ خدا لا یدرکہ. خدا کو آنکھوں سے درک نہیں کیا جا سکتا. جو دکھ جائے پھر وہ خدا نہیں. متوجہ ہے تو لیکن کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ ہوتے ہیں بمبئی کی زبان میں کہوں لافا کھا کر آتے ہیں. گھر آ کر سوچتے ہیں موقع ملتا تو ایسے مارتا ویسے مارتا. جو کام نہیں کر سکتے سو جائیں. خواب میں دیکھتے ہیں آگے پٹک دیا فلاں کیا اٹھا تو طبیعت فریش ہے. کیوں؟ جو کام خارج میں عام طور سے نہیں کر سکا تصور میں کر لیتا. میرے ساتھ دیکھو اب غور سے جملہ سنیے گا. منطق کے اندر پیدا ہے انسباق اللفظ انسباق المعنی من اللفظ. فوراً ذہن دوڑ جاتا ہے لفظ سنتے ہی معنی کی طرف. 1% متکلم میں 2% آپ مخاطب 3% غیر. ہم تیسرے کی بات ہی نہیں کرتے. میں کہوں آپ فوراً آپ کے ذہن میں وہ چیز آئے گی. ہاتھی سوچے نہ سوچے آ گیا. پانی سوچے نہ سوچے ذہن میں آ گیا. کا کیوں؟ لفظ سنتے ہی معنی ذہن میں آ جاتا ہے. اب میں آپ کو ذہن کی طرف لے چلوں. قول امام سمجھانے سے پہلے ہندوستان کے اندر محبت کی علامت ہے تاج محل. ذہن میں آ گیا. فرخندہ بنیاد شہر حیدرآباد دکن کی مشہور عمارت ہے چار مینار. وہاں سے اٹھائیے تاج محل پر رکھیے. گاڑی میں پتھر نہیں اٹھا سکتے لیکن ذہن میں پورا تاج محل کے اوپر چار مینار رکھ دیا. دہلی سے قطب مینار لیجیے اوپر رکھیے تاج محل چار مینار قطب مینار. اب نیچے سے چلیے تاج محل سے چار مینار چار مینار سے قطب مینار قطب مینار کی بلندی پر آنے کے بعد نیچے دیکھ کر بتائیے کیا دکھ رہا ہے. جب کہنے والا خاموش ہو جائے سننے والے کا ذہن اپنے اعتبار سے چلتا ہے. کوئی ہوا دیکھ رہا ہے, کوئی بادل دیکھ رہا ہے, کوئی درخت دیکھ رہا ہے, کوئی بلڈنگ دیکھ رہا ہے, کوئی زمین دیکھ رہا ہے, کوئی اندھیرا دیکھ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فکر کرنے والا اپنے اعتبار سے ذہن میں تصویر لاتا ہے. متوجہ رہ کر سنیے.
امیر المومنین کہتے ہیں جو چیز تمہارے ذہن میں آئے وہ تمہاری بنائی ہوئی ہے، تم اس کے خالق ہو۔ اب امام فرماتے ہیں اگر خدا ذہن میں آ جائے تو خدا تمہاری مخلوق ہوگا، خالق نہ ہوگا۔ لہذا جو چیز ذہن میں آئے وہ خدا نہیں، فوراً آنے والے نے مصحف ناطق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کہتا مولا جب اللہ آنکھوں سے نظر نہیں آتا، ذہن میں نہیں آتا تو میں مانوں کیسے؟ امام نے کہا کرتے کیا ہو؟ اگر یہ سوال کسی اور سے پوچھتے تو مشکل ہو جاتی، وہ امکان ممکن واجب الوجود کی بحثیں لاتا، سنتا، سب باہر نکل کر کہتا سمجھ میں کچھ نہیں آیا، اچھی دعا تھی۔ اس نے کہا مولانا آنکھوں سے نظر آتا نہ ذہن میں آتا تو خدا کو مانوں کیسے؟ تو امام نے کہا کرتے کیا ہو؟ کہا مولا میں کشتی چلاتا ہوں۔ کہ کبھی تنہا گئے؟ ہم لوگ بہت مرتبہ تنہا گیا۔ کہ جب تنہا تھے تو تم غرق ہونے کی نوبت میں آئے؟ کہا ہاں مولا، جب ایک مرتبہ میں تنہا تھا اور بہت دور جا چکا تھا اور ڈوبنے کی باری آ رہی تھی، اکیلا تھا، طوفان کی زد میں آیا، ڈوبنے لگا۔ اور امام نے کہا جب تم ڈوب رہے تھے کوئی قریب تھا؟ کہ مولا آنکھوں کی نظر نہیں آ رہا تھا، صرف چاروں طرف پانی اور اطراف کی زمینیں نظر آ رہی تھی، بشر کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ کہ جب تم ڈوب رہے تھے تمہارے ذہن میں کسی کا تصور تھا؟ کہ مولا ذہن چل ہی نہیں رہا تھا کہ میں سوچ سکوں، پانی میں ڈوب رہا تھا، تلاطم برپا تھا۔ امام نے کہا جب آنکھوں سے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، ذہن چل نہیں رہا تھا، تیرا دل کیا کہہ رہا تھا؟ کہ کوئی ہے جو مجھے ابھی بھی بچا سکتا ہے؟ امام نے کہا اسی کا نام خدا ہے۔ خدا نہیں، جو ذہن میں آئے وہ خدا نہیں۔ اب غور سے جملہ سنیے، آخر کی بحث میں نے شروع میں کر دی۔ بعد از نبی دو کاؤنٹر بنے، ٹیکس لینے کے لیے، جزیہ لینے کے لیے۔ بنی نذیر، بنی قریظہ تو یہودی قبیلے یہ صرف مدینے کے اطراف میں رہتے تھے۔ انہوں نے سوچا میں ادھر دوں یا ادھر دوں ٹیکس، لے جا کر کسے دوں جزیہ۔ چلو ترتیب دی، ایک آدمی آیا، جس کے پاس آیا اشارہ سمجھے، بڑا پھیلا ہوا تھا، ڈیزائن زیادہ تھی۔ اس کے بعد آ کر کہتا ہے این ربک، تمہارا خدا کہاں ہے؟ دل سے ایمان لاتے تو بتاتے۔ فوراً کہنے لگے استویٰ علی العرش، آسمان پر بیٹھا ہے۔ کہ یہ دعویٰ دلیل، کہ جب بھی دعا کرتے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کرتے ہیں۔ تو فوراً یہودی نے کہا اس کا مطلب یہ ہے زمین، روئے زمین وجود خدا سے خالی ہے۔ پتا چلا جواب غلط ہو گیا۔ فوراً کہنے لگے خلیفہ سے دبا لڑا ہے، اے کھانے میں ڈالو۔ اور یہودی تھا اس زمانے سے سعودی کا مزاج جانتا تھا۔ کہنے لگا میں اپنے قبیلے بنی نذیر قریظہ کو پہلا کرایا، اگر میں زندہ اور صحیح سالم واپس نہ گیا تو حملہ کر دینا۔ تو جو جنگ اور میدان میں تلوار نہیں چلائے کیسے جانے دو؟ میں تقریر حیدرآبادی لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ وہ باہر نکلتے ہوئے اڑا رہا تھا، اون رہا تھا، کہاں جیسے ہی یہ باہر نکلا، ہمدرد کا دوا کھانے کا طبیب سلمان محمدی نے دیکھا یہ بے چینی میں ہے، کیا بات ہے؟
सूखे कुएं के पास न जाओ, मैं इल्म के समंदर के पास ले चलता हूँ। लेकर आया, मस्जिद के करीब एक दर पर खुलवा किया, जब सलमान बाबू अमीरुल मोमिनीन का दरवाजा जब खुलवा किया, आवाज है कौन? का मौला में सलमान। कहाँ जाओ? का मौला मेरे साथ यहूदी भी है। इमाम ने कहा उसे भी ले आओ। लम्मा दखला, जब दोनों खाने अमीर में दाखिल हुए तो यहूदी ने देखा अली तो सीधा चटाई पर बैठे हैं, मुसल्ले और जहनमाज पर बैठे हैं। कभी दीवार देखा, कभी छत, कभी कुछ, इधर उधर देखकर फौरन कहने लगा अपनी बॉडी लैंग्वेज से, सलमान कहाँ ले आए? क्या ये मेरे सवाल का जवाब देंगे? पर तबस्समा अमीरुल मोमिनीन, फौरन इमाम मुस्कुरा के कहते हैं तेरा सवाल बताकर जवाब बताऊं या तू सवाल पूछे कि मैं जवाब बताऊं? करने मैं सवाल पूछूंगा, आप जवाब बताएं। इमाम ने कहा बिस्मिल्लाह। फौरन कहने लगा ऐना रब्बुक, आपका खुदा कहाँ है? इमाम ने कहा तू ये साबित कर कहाँ नहीं है। जिन्हें साबित करूं वहां खुदा है। समझ गया किसी आलिम के पास आया, यहूदी काटने की आदत थी। फौरन सवाल पूछा, माता बोली खुदा कब पैदा हुआ? इमाम ने कहा लफ्ज़ कब, जब तक न था। लफ्ज़ कब, जब तक न था, तब से है। कहीं नहीं समझ सका, थोड़ा और वजाहत करें। इमाम अली ने फरमाया पैदा वो चीज होती है जो पहले न हो। खुदा अव्वल है, खुदा आखिर है, खुदा अज़ली है, खुदा अबदी है, खुदा हई है, खुदा ही मौत देने वाला है, खुदा ही जाहिर है, खुदा ही बातिन है। जैसे ही कहने लगा, यहूदी अली के कदमों पर गिरकर कहता है मौला ये भी आपका मुझे कलमा पढ़ा है। अली ने कहा जबरदस्ती कलमा नहीं पढ़ाता हूँ, ये मेरे सवाल नहीं थे। जनाब मूसा ने कहा था बादस नबी खिलाफत वाले से ये सवाल पूछना, मैंने वही सवाल पूछे और खुदा की कसम मूसा ने जो जवाब बताया वही जवाब आपने बताया। बनाई हुई पीले चावल की डिश की हो, बिरयानी से अच्छी है, लेकिन खुद ने बनाया। लिहाजा अगर अकेला मैं मेहनत करूं तो और होता तो अच्छा होता। मैं आपके साथ अपनी मेहनत को कामयाब करूंगा। सवाल आप ही से पूछूंगा जो आंख से नजर आए, जो जहन में आए, जो पैदा हो जाए, जो महदूद हो जाए, खुदा नहीं हो सकता। मुतवज्जे रहकर सुनिएगा। किताब मसाबीहुल अनवार लिखने वाले सैयद अब्दुल्लाह शुक्र रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा मजलिसी के बाद सबसे ज्यादा किताबें लिखने वाले आलिम नहीं। सैयद शुक्र, तफसीर शुक्र मौजूद है। अब जुमला सुनिए। उस किताब में एक रिवायत नकल करते हैं। रिवायत नकल करने से पहले मिसाल दे दूं। हदीस को समझना सख्त है, लेकिन मिसाल दे दो। अगर कोई पूछे हुजूर, मसलन शादी पर पूछे हुजूर उम्र कितनी है, मैं कहूँ तनवीर साहब से 2 साल का छोटा। अब आप बताएं, सब मौलाना की कैफियत तो जानते हैं, उसमें से 2 माइनस करेंगे, मेरी उम्र समझ में आएगी।
مثال ہے حقیقت نہیں. 2 سال کم کرو تو آپ کو سمجھ میں آ جائے. کہنا میرے ساتھ علامہ سید عبداللہ شکر نے روایت میں کی امیر المومنین امام علی فرماتے انا میں اصغرو چھوٹا ہوں من ربی اپنے پالنے والے سے سنتین 2 سال. ابھی میں نے اتنی محنت کی جو پیدا ہو وہ خدا نہیں جتنی کی چاہے وہ خدا نہیں. پھر حدیث کہہ رہی ہے 2 سال کا چھوٹا. یہ کیسے ممکن؟ حدیث ماننے تو کفر لازم آ رہا ہے. حدیث کا انکار کرنے کی صلاحیت نہیں. کیا کرے؟ تو علامہ مجلسی رحمت اللہ علیہ نے اسی حدیث کو دوسری کتاب میں نقل کر اس پر تعلیقہ لگایا کہ یہاں سان سے مراد سورج نکلنا دن فلاں یہ نہیں ہے. علی کا کلام اس وقت کا ہے جب سورج بھی نہ تھا, زمین بھی نہ تھی, سورج بھی نہ تھا, دن بھی نہ تھا. کیا سمجھانا کیا چاہتے ہیں؟ علی سمجھانا چاہتے ہیں پہلے پر لا الہ الا اللہ کی وحدانیت ہے, دوسرے پر محمد رسول اللہ کی رسالت ہے. علی ان دو سے چھوٹا ہے. پہلے پر توحید ہے, دوسرے پر رسالت ہے, تیسرے پر علی ولی اللہ کی امامت ہے. جب بھی علی کہیے, فخر سے کہیے, بلند آواز سے کہیے گا. یہ طاقت ہے, پیری میں عصا کا کام کرتا ہے, جوانی میں طاقت دیتا ہے, بچپن میں ہمت دیتا ہے. کبھی علی کہیے تو اس لیے نہ کہیے بانی مجلس خوش ہو جائے گا, ارے ذاکر خوش ہو جائے گا. نہ ہمیں ادھر دیکھنا ہے نہ ہمیں ادھر دیکھنا ہے, بلکہ اتنا یاد رکھے جب بھی علی کہیے تو فخر کے ساتھ بلند آواز سے کہنا, اس لیے کہ علی علی نہیں ہے, یہ کربلا کی جیت کا اعلان علی ہے. جب بھی علی ملے, موقع ملے کہنے کا, علی فخر سے کہنا, اس لیے کہ یا علی اپنوں میں تولا ہے, یا علی غیروں میں کہنا تولا ہے. فخر سے علی اپنی بات کی طرف انا اور میں طرف 20 سنت ہے, 2 سال کا چھوٹا, سال کا بڑا سال نہیں ہے. لیکن استاد محترم سماحتی سید حسین مہدی حسینی رحمۃ اللہ نے جملہ فرمایا, اسی پر تعلیقہ لگاتے ہوئے نقد کرام محققین کرتے ہیں, کہتے ہیں جب 2 کلموں کو ایک کیا جاتا ہے تو پہلے کلمے کو دوسرے میں پہلے کو وسیع کر دوسرے کو شامل کر لیا جاتا ہے. جہاں سے سورج نکلے مشرق, جہاں ڈوبے, جب دونوں کو ملا دیں تو مشرقین, مغرب اور عشاء کو ملا کر کہیں مغربین. ہے میرے ساتھ نہیں لو, ظہر اور عصر کو ملا دیں ظہرین, امام کاظم اور امام جواد کے روضے کو ملا دیں کاظمین, امام عسکری اور امام ہادی کے روضے کو ملا دیں عسکرین. ہے میرے ساتھ نہیں لو, پہلے لفظ کو بڑھا دیا جاتا ہے, دوسرے کو شامل کیا جاتا ہے, جیسے مشرقین, مغربین, ظہرین اور کاظمین, عسکرین اور بھی بات سے. اب آئیے آیت الکرسی کی طرف.
آیت الکرسی میں اللہ کہہ رہا ہے لا تاخذہ سینۃ ولا نوم، خدا وہ ہے نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ توجہ رکھیے گا، اونگ کو کہتے ہیں سینا، نوم سونا، جب دونوں کو ملاؤ سینا اور نوم تو سینتین، کہ مجھ میں اور اللہ میں فرق یہ ہے، خدا کی ذات وہ ہے جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، لیکن علی وہ ہے جسے اونگ بھی آتی ہے نیند بھی آتی ہے۔ لیکن کوئی کہے ہم نے علی کو کبھی سوتا ہوا نہیں دیکھا، کبھی بزم نبی میں، کبھی میدان میں، کبھی راتوں میں محراب میں، کبھی خیرات بانٹتے ہوئے، کبھی ہم نے علی کو سوتا ہوا نہیں دیکھا، تو بڑی مشکل ہو جاتی۔ خدایا اب کیا کریں؟ کہ پریشان نہ ہونا، میں ایسا انتظام کروں گا صرف کلمہ کو نہیں، یہودی بھی گواہی دیں گے کہ کیسے کہ بستر نبی کا ہوگا، بستر نبی کا ہوگا، شب ہجرت علی کو سلایا جائے گا۔ جب یہودی نے صبح چادر ہٹائی تو چونک کر کہتے ہیں سویا تو محمد تھا، جاگا تو کپڑا وہی، چادر وہی، دستار وہی ہے، سویا ہے تو لگتا ہے کہ اللہ کا نبی ہے، اور انگشت بدن دان ہے، انگشت بدن دان ہے سب مکہ کے کافر، سویا تو محمد تھا، یہ جاگا تو علی حیدری۔ لیکن کبھی کبھی ہمارے یہاں بھی مبتلات وضو بحث ہے، ایسی نیند جب آنکھ بند ہو جائے، کان بند ہو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن مان لو گھر کے اندر کی خبر لینے کے لیے کرتے کیا ہے؟ آنکھ بند کرتے ہیں، آنکھ کھلے رکھتے ہیں، کیا بات ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، اس پہ سونے کا اعتراض نہیں ہوگا۔ اب اگر کوئی کہے علی سوئے نہیں تھے، آنکھ بند کر رکھے تھے، تو ثابت کرنا بڑا مشکل ہو جاتا۔ لیکن سلام ہو امیر المومنین پر، جب یہودیوں نے چادر ہٹائی علی کو دیکھا تو فوراً کہتے سوئے تو محمد تھے، جاگے تو علی ہے۔ علی نے انگڑائی لے کر کہا آج جیسے سویا سمجھ میں آئی۔ اب میں توحید کو اللہ نے کہاں رکھا، کس انداز سے رکھا، بات کو ثابت کروں، نتیجہ دے کر مسائل کی طرف آؤں، میرا ساتھ دینا بھی دو۔ کربلا میں عاشور کے دن حبیب ابن مظاہر اسدی نے کس کا دفاع کیا؟ کس کا دفاع؟ حسین ابن علی کا دفاع۔ جناب قریب ابن حضیر حمدانی کس کا دفاع؟ حسین کا دفاع۔ اور ابن زیاد رہائی کس کا دفاع؟ حسین کا دفاع۔ متوجہ ہے کہ جملہ سنا لیں۔ مسلم ابن اوسجہ اسدی حسین کا دفاع۔ جناب قیس ابن مصہر سیتابی حسین کا دفاع۔ حر نے دفاع کیا حسین کا، حبیب نے دفاع کیا، قریب نے دفاع کیا، جناب اسد ابن حنظل شبابی نے دفاع کیا، تو کس کا؟ حسین کا۔ اب جملہ سنیے، چاہے حبیب ہو دفاع حسین کا، چاہے قریب ہو دفاع حسین کا، چاہے اسد ابن حنظل شبابی ہو دفاع حسین کا، جناب سعد ہو دفاع حسین کا، زہر بن قین بجلی ہو دفاع حسین کا، مظالم ہو دفاع حسین کا، ابو حتوف ہو دفاع حسین کا، علی اکبر ہو دفاع حسین کا، قاسم
दुआए रफ़ा में इमाम हुसैन ने दर्स तौहीद की। शदीद गर्मी हो 50 से ज्यादा, अगर किसी को प्यास लगे खौलता हुआ पानी ले जाकर पिएगा। शदीद सर्दी हो और पानी में बर्फ डाल के ले जाकर पिएंगे। क्यों? गर्मी में गर्म पीना जहन को, आंख की चर्बी को पिघला सकता है। सर्दी में ठंडा पीना जहन के अंदर पाए जाने वाले पानी को जामिद कर सकता है, बर्फ बना सकता है। साइनस इसी से हो। अब इमाम हुसैन कहते हैं दुआए रफ़ा, खुदा तो कितना करीम है। जब मैं छोटा था तो गर्मी में मेरी माँ से जब तूने ग़िज़ा दिलाई तो ठंडी दिलाई, और ठंडक में तूने मेरी माँ के जरिए से ग़िज़ा दिलाई तो गर्म दिलाया। कौन इतना ख्याल करता है खुदा के अलावा? हुसैन ने तवज्जो दिलाई कि तौहीद की तरफ हो। आज हम कलमा तौहीद का पढ़ते तो हैं, लेकिन सब कुछ अपने को समझते, राज़िक अपने को समझते, ये समझते हैं हम लोगों को इज्जत देते हैं। नहीं, इसी को राज़िक भी खुदा है, इज्जत देने वाला भी खुदा है, सब कुछ वही है। अगर इंसान तफक्कुर करे तो कामयाब। मैं ज्यादा तफसील में ना जाते हुए, हर गम एक खास कैफियत रखता है। बाप का गम अहमियत रखता है, भाई का गम बड़ा अजीज है, माँ का दर्द बड़ा सफीर और वजनी। हर दर्द की कैफियत अलग होती है। आशूस में उस इब्न अली लाशें उठाकर लाए, लेकिन सैयद अली ने अपने शियों को याद न किया। हबीब का लाशा उठाकर लाए, खिरिया किया। हुरैर का लाशा उठाकर लाए, मातम किया। लेकिन अजीज़ान गिरामी, कासिम का पहमान लाशा भी चुन लिया। हुसैन ने बाबा को याद किया, अली अकबर के लाशे पर नाना को याद किया। लेकिन एक जगह ऐसी है जहाँ हुसैन ने अपने शियों को याद किया। कब? जब हुसैन का छोटा 6 माह का अली असगर पानी के लिए तड़प रहा था, माँ के पास ग़िज़ा न थी कि बच्चे को दे सके। एक मर्तबा हुसैन आए हैं, अली असगर को लेकर चले। रिवायत का जुमला है, अली असगर को अपनी आवाम में रखा और सवारी से उतरकर पैदल पैदल हुसैन लश्कर के इतने करीब गए, दुश्मन ये समझ रहे थे कि हुसैन बैअत के लिए आए हैं। लेकिन जब करीब आए, अबा का दामन हटाया तो गौर से क्या देखा? 6 माह का बच्चा है। हुसैन ने जल्दी जमीन पर अली असगर को रखकर पीछे हटकर कहा, अगर तुम मुझ पे रहम नहीं करते कोई बात नहीं, लेकिन मेरे बच्चे पर तो रहम करो। अल्लाह, कोई रहम करने वाला न था। हुसैन ने कुछ देर इंतजार किया, उठा लिया। उसके बाद इमाम ने लश्कर के लिए अली असगर को हाथ में बुलंद किया, बेटा एक जगह बेटा इमाम हुज्जत करो, फौरन बुलंद किया। इमाम सादिक कहते हैं अली असगर ने फौरन लबों को हिलाया, ज़बान को बाहर किया। वह हुआ यतलफ़ा, यतलफ़ा किसे कहते हैं? यतलफ़ा किसे कहते हैं? आकाए कुरवारीद कहते हैं, समझने के लिए यूं समझो जैसे पानी से मछली को निकाल दिया जाए,
کہیں سے یتلذا کام نہیں کرتا ہے بائیں طرف کودنے کو کہیں سے بھی یتلذا نہیں کہتے کہ پھر کسے یتلذا کہتے ہیں کہ جب طاقت ختم ہو اور منہ کھولے اور بند کرنے کی کیفیت کو یتلذا کہتے ہیں جب علی اکبر دہن کھولتے بند کرتے تو ایک مرتبہ امام حسین نے علی اکبر کو سینے سے لگایا اور کہا بیٹا تیرا بابا اس عالم میں ہے عزیزان گرامی یہاں رک کر مقتل جناب علی اکبر کو رک کر دعوت تفکر دے رہا ہوں بڑا غور سے سننا جناب مختار ثقفی نے قاصد کو بھیجا امام کی خدمت معلوم کر میرے مولا کے بارے قاصد گیا امام کی خدمت میں حاضر ہوا مولا مختار ثقفی نے اس طریقے سے فلاں کو قتل کیا انس کو مار دیا طفیل کو مار دیا سنان کو قتل کر دیا امام سجاد نے بس اسے دیکھ کر پہلا سوال پوچھا وہی آخری اور مولا ملا امام فلاں کا قتل اور مولا ملا کے نہیں ملا 3 مرتبہ امام سجاد نے قاصد سے کہا فارمولا ملا قاصد واپس آیا مختار امام کے پاس گیا تھا کہ امام نے کیا کہا بس اتنا پوچھا فارمولا ملا کہ نہیں ملا فارمولا ملا کہ نہیں ملا کہا فارمولا نے کیا کیا کہ امام سجاد نے نہ شمر کو پوچھا نہ طفیل کو پوچھا نہ حکیم کو پوچھا نہ انس نہ سنان چاروں طرف لشکر پھیلایا ہرملا کو گرفتار کیا ہرملا تجھے مارنے سے پہلے یہ بتا تو نے کون سا ایسا کام کیا جس کے لیے امام سجاد نے پہلا تیرا نام لیا ہرملا کہتا مجھے نہیں معلوم شاید میرے پاس 3 عدد تیر تھے اس کی وجہ سے کیسے تیر عزیز اللہ کو غور سے سنیے گا کیسے تیر کا تیر قد و قامت کے اعتبار سے بلندی کے اعتبار سے بڑے تھے اور کا سامنے سے شوبہ تھی جناب مختار نے کہا ما یہ قوتھا ان سہل تیروں کی طاقت کیا تھی سننا دیدو کا 7 لوہے کے پردے ہو اور نشانہ اس کے پیچھے ہو اور یہ تیر چھوڑا جائے 7 لوہے کے پردوں کو چیرتا ہوا یہ تیر نشانے پر لگے گا وہ متا تستخدمہ اے حرملہ یہ تو کب استعمال کرتا کہ جب وحشی جانور قابو میں نہ آتا تو یہ تیر مارا جاتا مختار کہتے ہیں سن تیر لگنے سے کوئی جانور مرتا نہیں کہ مختار بات تو صحیح ہے لیکن میں نے یہ تیر زہر میں بجھائے ہیں جیسے ہی کہا مختار تڑپ گئے فوراً پوچھا کہاں استعمال کیا نجم الحسن کراربی نے روایت لکھا حرملہ نے کہا میں نے 3 جگہ استعمال کیا کون کون سی جگہ کہ جب حسین پشتے فرس پر تھل نہ سکے میں نے حسین پر تیر استعمال کیا کہ دوسرا کہ جب عباس مشکینہ لے کر خیمے کی طرف جا رہے تھے کہ اور کہاں کہ جب علی اکبر کو لے کر آئے عزیزان گرامی شرما کر نہ رونا ہاتھ تو خالی نہ رکھنا بھائیوں میں دعا کرا دو خدایا جو اس مصیبت پر اپنا ہاتھ سینے یا سر پر مارے اس کے ہاتھ کو کسی کے سامنے پھیلنے نہ دینا خدا تجھے علی اکبر کا واسطہ اس کے ہاتھ کو پھیلنے نہ دینا جملہ یہ ہے ایک مرتبہ کہا عبداللہ تصدیق کہتے ہیں اگر چھوٹا تیر بھی علی اکبر کو لگ جاتا شہزادے کی شہادت ہو جاتی اور بچوں کو اٹھایا جاتا تو کہتے من کا نہ ڈھل جائے لیکن اتنا وزنی 7 لوہے پار کرنے والا تیر زہر میں بجھاتی
من الورید الى الورید رگوں کو کاٹتا ہوا بیٹا باں کے ہاتھوں پر حسین تڑپ کر کہتے ہیں شیعہ جی نہیں تکوں فی یوم عاشورہ، یہ میرے چاہنے والوں کاش تم عاشور میں ہوتے، فانظرونی کیف اسقی طفلی، مجھے دیکھتے میں اپنے بچے کے لیے کیسے پانی مانگ رہا تھا، ارے انہوں نے پانی نہ دیا، ولا بابا یرحمونی، انہوں نے تو تیر سے میرے بچے کو شہید کر دیا، اے میرے شیعہ جب کبھی پانی پینا مجھ جیسے غریب کو یاد حسین آگے بڑھے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، پیچھے ہٹے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ابھی تو غور سے جملہ سننا، میں تمام مقتل کو چھوڑ رہا ہوں، بس دو روایتیں سننا، غور سے جملہ سننا۔ کہ جب علی اکبر کو لے کر مشت خیمہ گئے، روایت یہ ہے علی اکبر کو زمین پر رکھا، غلام حسین اللہ مقام و نقل کرتے ہیں اخذ التراب، مٹی کو حسین نے لیا چھوڑ دیا، کہ کیوں کہ گرمی چلی تھی، ارے علی اکبر کو ذوالفقار سے قبر بنائی۔ ایک مرتبہ سب سے بڑی مصیبت یہ ہے، عالم اہل سنت قاسم صدیقی لکھتے ہیں کہ غربت حسین سب سمجھتے ہیں عصر عاشور حسین شہید ہوئے، کہ نہیں، کہ جب بچے کو دفنایا حسین تبھی شہید ہو گئے، کہ کیوں کہ جلتی زمین میں بچے کے لاشے کو رکھا، پہلے پیروں پر خاک پھر سینے پر مٹی، لیکن جب چہرے کی باری آئی طلب کر کے تھے اماں سگادار غریب ہو گیا۔ میں نے مسائل ختم کیا، دل آخری روایت میں نے شروع کیا عقل پر، اب یہی پر سوال یہ ہے، عاشور کے دن امام نے علی اکبر کو نہیں دفنایا، قاسم کو نہیں دفنایا، صرف دفنایا علی اکبر کو، کا وجہ کیا ہے؟ 17 بجے لکھی گئی، 2 بجے سنیے گا۔ عبداللہ دستی کہتے ہیں تیر لگنے سے چہرہ بگڑ گیا تھا، اللہ اکبر علی ہو، تیر لگنے سے چہرہ بگڑ گیا تھا، اسی لیے دفنا دیا، لیکن شبیر نجفی اللہ مقاموں کوپا سے کہتے ہیں کہ یاد رکھو حسین نے بچے کو ایسے نہیں دفنایا، کہ پھر کہ حسین علم امامت سے جانتے تھے عصر عاشور کے بعد لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے، ارے میرے بچے میں اتنی سکت نہیں ہے کہ گھوڑوں کے ڈاکوں کو برداشت کر حسین نے دفنا دیا، میں کہوں گا مولا عاشور میں دفنایا، 11 بار بھاگے لیے زمین پر روانہ ہوئی میرا بیٹا، اے مولا اس خلیل سے قبول خدایا ہر سب امام کی لشکر میں شامل فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، خدایا جس وشن کے وید کے چھانے والے اپنی سبھی جان مال عزت و ایمان کی حفاظت فرما، پریشانی عالم مومنین کے پریشانی کو دور فرما، خدایا تجھ واسطہ آل محمد کے نیک توفیقات کرامت فرما، خدایا دنیا میں زیادتی امام حسین کی شفاعت امام حسین نصیب فرما، خدایا تجھ واسطہ آل محمد علیہ السلام کا ہم سب کو دفاع بیت نصیب فرما، شب اول قبر میں زیارت سے امیر المؤمنین نصیب فرما، خدایا حضرت دشمنان آل محمد علیہ کی ہدایت عطا فرما، والنبی نابود فرما، خدایا بے روزگار مومنین کو روزی عنایت فرما، جو صاحب روزگار ان کے روزی میں ترقی عنایت فرما، خدایا تجھ واسطہ آل محمد کا جو لا ولد ہے، خدایا اولاد شوق رکھتے ہیں
اولاد کو خدا اولاد نئی عنایت فرما، جو صاحب اولاد نے اولاد کی تربیت کرنا نصیب فرما، جتنے عادت کی خبر دنیا میں خیر خوبی کے ساتھ ظاہر فرما، خدایا مرحومین کی مغفرت فرما، جو خصوصی مرحومین کے لیے مجلس میں انعقاد کیا گیا ان سب کی مغفرت فرما، خدایا کہ جو آثار محمد کا انعلی علیم میں جگہ نہایت فرما، اگر دشمنان آل محمد لائق ہدایت ہے تو فوراً ہدایت عطا فرما، انہوں نے اس کو نابود فرما، امام وقت کے ظہور میں تاجیل فرما، ان کے لشکر میں حسد کو شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آبارہ سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم صابر حسین ابن جواد حسین، مرحومہ جامع بیگم بنت علی حسن، مرحوم عامر حسین ابن صابر حسین، اللہ مرحوم مومنین و مومنات کے اصلاح فرمائے، اور کل اسی جگہ اسی وقت مجلس کا اہتمام ہے، جناب زہرا کے عنوان سے مجلس منعقد ہوگی، تشریف لاتے ہیں۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله ابدا ما بقيت بقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى آل الحسين وعلى آل الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليكم جميع شهداء كربلاء وشهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته السلام عليكم غريب الغرباء السلام عليكم معين الضعفاء والفقراء السلام عليكم أشرف السماء السلام عليكم أنيس النفوس السلام عليكم أبا الحسن علي بن موسى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم صاحب العصر والزمان الأمان 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 من كل فتنة الزمان السلام عليكم شريك القرآن السلام عليكم مظهر الإيمان السلام عليكم إمام زماننا هذا أجل الله تعالى فرجك وسال الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته